الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ تمام دوست درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کہ اس پاک ذات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک علمی روحانی فکری نشست میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب لم یزل کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ میں کہ وہ پاک ذات ہم سب کا جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب کریم جن چیزوں کو ہم سماعت کریں، جن کا مطالعہ کریں، اللہ اس پر ہم سب کو کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس سے قبل کہ جس موضوع کو آج ہم اپنا گفتگو کا کلام کا ہدف رکھیں گے، اس سے پہلے کہ اس پر بات کریں، ایک حدیث پاک آپ لوگوں کی یہاں بیٹھنا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، تاکہ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھیں اس چیز کی فضیلت ہمیں یہاں دل جمی کے ساتھ بیٹھنے پر معمور کرے، اور اللہ رب کریم ہمیں اس کی صحیح فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جب کوئی شخص علم کی خاطر اللہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، رب کا دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے یا رب کا دین سکھانے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور وہ فرشتے اس پر اس قدر فخر کا اظہار کرتے ہیں، اس قدر مسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ فرشتے اگر ان کی مسرت اور ان کی خوشی کو کوئی شخص دیکھ لے تو وہ قیامت تک ان فرشتوں کا ہم نشین رہنے کی کوشش کرے۔ پھر اسی طرح حضرت امام ابن سرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو مشہور کتاب الرؤیا، جو کتاب اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر خوابوں کی تعبیر پر ایک ید طولہ کا درجہ رکھتی ہے اور یورپ میں پڑھائی جاتی رہی، عرصہ دراز تک یہ کتاب مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی، آج بھی یہ کتاب مدارس میں مختلف کورسز کا حصہ ہے۔ تعبیر الرؤیا، اس کے مصنف حضرت امام ابن سرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار بغداد کی ایک مسجد میں گیا، وہاں مجھے شہر میں کوئی کام تھا، میں نے وہاں ایک نماز پڑھی، دوسری نماز پڑھی، تیسری نماز پڑھی، اور جو خالی وقت میرے پاس ہوتا وہ میں شہر میں اپنے کام میں کسی سے لین دین تھا، تجارت تھی۔ فرماتے ہیں کہ اسی کام کے اندر جب مجھے عشاء ہوئی، وہ میرا کام مکمل نہیں ہوا، جس بندے سے میں نے لین دین کرنا تھا وہ لین دین ابھی باقی تھا، کہ مسجد میں آواز آئی کہ لوگوں آؤ، سب کے سب اللہ کے ذکر کے حلقوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ قرآن کریم پڑھنا لگ گئے اور کچھ قرآن کریم پڑھانے لگ گئے،
کچھ لوگ علم فقہ سیکھنے لگ گئے، یعنی دین کے مسائل جو اب ہم سیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ انہیں سکھانے لگ گئے۔ فرمایا کچھ لوگ نوافل میں مشغول ہو گئے، اور میں تذبذب میں رہا کہ میں کس ٹولی کی ہمراہی میں بیٹھوں، قرآن پڑھنے والوں کی، ذکر کرنے والوں کی، نوافل پڑھنے والوں کی، یا جو علم فقہ سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں میں تینوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکا، کیونکہ میرا کام رہتا تھا، مسافر تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد سے چاروں ناچار نکلا، دل نہیں چاہتا تھا، مجبوری تھی، دنیا داری کی بھی کئی معاملات مجبوریاں ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد سے نکلا، کام کیا، تو رات کو جس سرائے میں میرا قیام تھا، تھکن کے باعث مجھے نیند جلدی آ گئی، تو میں نے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حاصل کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابن سرین، اگر تو آج بغداد کی ایک مجلس اختیار کر لیتا تو وہاں ضرور بے ضرور اللہ کے فرشتوں کا ہم نشین ہو جاتا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مجالس میں کیا واقعی اللہ کے فرشتے آتے ہیں؟ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تجھے شک ہے؟ تو نے میرے صحابہ سے حدیث نہیں سنی؟ عرض کی یا رسول اللہ شک نہیں ہے، تصدیق قلب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اگر کسی ایک مجلس میں بھی بیٹھ جاتا، وہاں اللہ کے فرشتوں کا ضرور بے ضرور ہم نشین ہوتا۔ اور ان میں ایک مجلس ایسی بھی تھی جس میں جبریل امین خود آ کر بیٹھے تھے، وہ جبریل امین جو اللہ کے نبیوں کے چاکر ہیں، جو اللہ کے نبیوں کی طرف وحی لے کے آتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے مشتاق یعنی اشتیاق سے پوچھا، بڑے دل جو میرا ٹوٹ چکا تھا کہ میں اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو گیا، بڑی بے چینی سے پوچھا یا رسول اللہ اگر ان مجلس میں ایک ایسی مجلس جہاں جبرائیل ہوتے تو وہ کون سی مجلس ہوتی؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو فقہ کے مسئلے سیکھ اور سکھا رہی تھی، جو اب آپ سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ اور بلا شک و شبہ جب کوئی شخص اللہ کے دین کے اندر غور اور فکر کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، اور وہ مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے نجات کا اندیا دے کر رخصت کی جاتی ہے کہ بیٹھنے والوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح آج ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم چند حدیثیں، چند فضائل اور جو ضروری مسائل ہیں انشاءاللہ ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سب سے پہلے رمضان کی فضیلت اس طرح بیان کی، بے شمار جگہوں پہ کی، ایک جگہ نہیں کی، سورہ قدر میں کی اور دیگر پاروں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآن مجید میں رمضان مبارک کی شان اور فضیلت کو بیان کیا۔ لیکن جو اللہ نے رمضان کی یہ فضیلت بیان کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ یہ اس کی فرضیت پر قطعی دلیل قرآن پاک سے آ گئی۔ اب یعنی کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ روزہ رکھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ جو چیز قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی وہ چیز مومن پر کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے۔ جس کی فرضیت کا قرآن حکم دے دے، کوئی دوست اس کی اور مثال دے گا کہ جیسے اللہ نے روزوں کو فرض کیا، اور کون سی چیز ہے جس کو مومنین پر فرض کیا؟ کوئی ایک دوست مثال دے۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح حج ہے، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جن کی فرضیت یا واجب ہونے کا قرآن سے بندے کو اعلان حاصل ہوتا ہے، قرآن اس کے بارے میں اعلان کرتا ہے۔ تو قرآن نے اعلان کیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے
پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، یعنی کوئی نئی چیز نہیں اللہ نے بھیجی۔ تم یہ نہ گمان کرنا کہ شاید ہم صبح سے شام تک بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یا اعتکاف میں ہیں، یا سفر میں، حضر میں، ہمیں روزوں کے لیے یہ مشکل ہے، گرمی سردی کی حدت اور شدت ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، انسانوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں۔ پہلی امتیں بھی روزے کی فرضیت کی حامل تھیں، اور اللہ نے تمہیں بھی اسی روزے کی فرضیت کا حامل بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ قرآن نے یہ بھی بتایا، نہ بھوک نہ پیاس، نہ مشقت نہ ریاضت، اس کا ایک معنی اللہ نے بیان کیا، لعلکم تتقون، تم پر اس لیے روزے فرض کیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب ہم صبح بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو ماں کہتی بچہ بڑا ہو کے افسر بنے گا، بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، بچہ بڑا ہو کے فلاں بنے گا، باپ بھی یہی سوچتا ہے۔ ہمیں دنیا کے فوائد اور غرض و غایت نظر آ رہی ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک خوش نصیب والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا بچہ علم پالے تو اس کو اللہ کی معرفت مل جائے، اس کو اللہ کی معرفت مل جائے۔ اور قربان جائیں، جب رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں سے کتنا مخلص ہے کہ اللہ فرماتا ہے روزے تم پر اس لیے فرض نہیں کیے کہ تم نے میری اطاعت کرنی ہے، تم نے میرے سامنے بھوکا رہنا ہے، تم نے مشقت اور ریاضت کرنی ہے، بلکہ فرمایا لعلکم تتقون، اللہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے تاکہ تم پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی ہو جائے، تمہاری بخشش ہو جائے۔ تو اللہ اپنے بندوں سے کس قدر زیادہ مخلص ہے، یہ ایک آیت اس کی بڑی اعلیٰ گواہی ہے۔ پھر آگے چلیے، رمضان المبارک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، ہم سارے سنتے آئے بچپن سے، اور الحمدللہ آگے اللہ نے زندگی دی تو پھر سنیں گے، آگے لوگوں کو سنائیں گے۔ لیکن جو رمضان المبارک کے چند فضائل ہیں اس کو اگر ہم ذہن نشین کریں تو اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور اس کی بے شمار جو برکات ہیں وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے کے پاس 1 روپے کا سکہ ہو، کیا ہو؟ سکہ ہو۔ اب وہ جو سکہ اس کے پاس 1 روپے کا ہے، اس کو نہیں پتا یہ 1 روپے کی کتنی مالیت ہے، کتنی مالیت ہے۔ وہ اپنی چیز لیتا ہے، جا کے خرید لاتا ہے، کھا لیتا ہے، بات ختم۔ لیکن ایک شخص کے پاس 100 روپے ہونے چاہیے، ایک شخص کے پاس 100 روپے ہونے چاہیے، لیکن اس کے پاس 100 روپے نہیں ہے، اس کی ضرورت 100 ہے، اور اس کی جیب میں 99 روپے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 99 روپے ہیں۔ اب جو اس کے پاس 1 روپے کی کمی ہے، اس وقت یہ اس 1 روپے کی کمی کا اصل ادراک اس شخص کو ہے۔ کس کو ہے؟ جس کو اس وقت اس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سمجھ رکھتا ہے، بالغ ہے، باشعور ہے۔ اسی لیے اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کے جتنے بھی روزے ہیں، خواہ 29 ہیں، 30 ہیں، یہ بالغ لوگوں کے اوپر اس کی فرضیت رکھی گئی، بالغ لوگوں کے اوپر فرضیت، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ یہ عام چیز نہیں ہے، کوئی عام عبادت نہیں ہے، کر لی نہ کی، کھا لیا پی لیا، الٹ گئے پلٹ گئے، شام کو کھجورے پکوڑے کھائے، بڑے مزے لیے، ایسی عبادت کا مفہوم نہیں ہے۔ بلکہ سب سے پہلے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مطلب جلانے والا ہے، یعنی یہ گناہوں کو جلاتا ہے، یہ گناہوں کو جلاتا ہے۔ اس کی فضیلت میں پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے اور اس کا اکرام کرتا ہے، خواہ وہ رمضان سے پہلے اس کا اکرام شروع کر دے، ماہ شعبان میں کر دے، رجب میں کر لے، شعبان میں کر لے، تو اللہ اس کی فضیلت اس کو عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے رزق میں، جان میں، مال میں، صحت میں، بے شمار چیزوں میں اللہ اس کی اولاد میں برکتیں ظاہر فرماتا ہے۔ اور جو روزوں کے اندر، رمضان المبارک کے اندر رمضان کی قدر کرتا ہے، سب سے پہلی فضیلت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے،
اللہ اس کے سب کا سب گناہ معاف فرما دیتا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب آگے چلیے، جو شخص آگے روزہ رکھتا ہے، اگلے دن نیت کر لیتا ہے، تو پھر نیت کرنے کے بعد یہ خیال اور گمان کہ مجھے اس کے بارے میں کیا فضیلت حاصل ہوگی، آگے جا کے مجھے جنت میں کیا ملے گا، یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت میں ہرس بھی ہے، طلب بھی ہے، معاوضہ ملنا چاہیے۔ بندہ نوکری کرتا ہے تو کوئی معاوضہ بھی ہوگا، صبح سے شام تک ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، ایک آدمی دکانداری کرتا ہے تو اس کو شام کو کچھ ملے گا تو وہ کرے گا۔ تو انسانی نفسیات کا حصہ ہے کہ اس کی مزدوری کے بارے میں اس کو پہلے آگاہ کر دیا جائے تو وہ بڑی دل جمی سے مزدوری کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے مومنوں کو آگاہ فرمایا۔ دو چیزیں یہ یاد رکھیں، ایک روزہ ہے جس کے بعد یہ نعمت ملتی ہے، اور دوسری عبادت مسجد کو صاف کرنا ہے۔ یہ دو عبادتیں ہیں جن کے بعد اللہ یہ اجر دیتا ہے، اور وہ اجر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو صدق دل سے، اخلاص سے ماہ رمضان میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کے مقدر میں پاکیزہ عورتیں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ عورت اتنی پاکیزہ ہوگی کہ اگر وہ اپنے لاب دہن کو دنیا کے سمندر میں ڈال دے تو پوری دنیا کے سمندر میٹھے ہو جائے، اور اگر وہ پاک عورتیں، پاکیزہ جن کو حورین کہا جاتا ہے، حوریں، اگر وہ دنیا کی طرف ایک جھلک دیکھ لیں تو سورج بجھ جائے، سورج ان کی چمک برداشت نہ کر سکے۔ اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اس قدر پاکیزہ ہیں کہ مومن جب ان کو دیکھے گا تو وہ 70 سال تک دیکھتا رہے گا، یعنی اتنا حسن ہوگا، اور ہر لحظہ اللہ ان کے حسن میں اضافہ فرمائے گا۔ ایک تو یہ نعمت۔ اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ ملک شام گئے، تو جب ملک شام گئے تو انہوں نے تبلیغ دین شروع کر دی۔ اب ان کی صحبت میں ایک لڑکا آیا کرتا، اور وہ لڑکا عام بچوں سے بڑا غیر معمولی صلاحیت کا مالک تھا، بڑی عجیب و غریب اس کی حرکات تھیں، سارا دن اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا، اگر دنیا کا کوئی کام کرنا تو جلدی اس کو مکمل کر کے دوبارہ آپ کی صحبت میں آتا، تو آپ اس سے بڑی محبت رکھتے، آپ اس کو کوئی کام دیتے تو وہ بڑی دل جمی سے کرتا، بڑی عقیدت سے کرتا۔ تو ایک دن آپ نے دیکھا اس کو شدید بخار ہے، اور اس بخار کی حالت کی وجہ سے وہ مسجد نہیں آ سکا، آپ کی صحبت میں نہیں آ سکا۔ آپ انتظار کرتے رہے، شام ہوئی تو اس کے گھر چلے گئے، اس کی تیمارداری کی، دیکھا اس کے بچنے کی امید نہیں رہی، آخری سانسیں ہیں، تو آپ نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو دعا دی، اللہ تیرے ساتھ بہترین معاملہ فرمائے۔ تو اس نے عرض کی، اے رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، اللہ نے میرے ساتھ بہترین معاملہ فرما دیا، ابھی زندہ ہی ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، مرنے سے پہلے میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، اور جنت میرے لیے کشادہ ہے۔ رات ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا، صبح اس کا جنازہ پڑھا گیا، بڑا روئے، اس کے لیے رکت امیز دعائیں ہوئیں، پورا شہر امڑ آیا، رسول پاک کے صحابی اس کے امام تھے۔ جب رات ہوئی تو آپ نے اس بچے کو جنت کی اعلیٰ نعمتوں میں پایا۔ پوچھا بیٹے یہ نعمتیں تجھے کیسے ملی؟ فرمایا یا حضرت، اے محبوب پاک کے صحابی، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت مجھے عطا فرمائی وہ یہ عطا فرمائی، اللہ نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا۔ پھر میں جس جنت میں ہوں وہ جنت جنتوں کی جنت ہے، یعنی اعلیٰ جنت ہے، اور اس جنت میں ایک ایسا خیمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حوروں کا مہر عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، حوروں کا مہر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، فرمایا یہ حوروں کا مہر کیا ہے؟ فرمایا میں نے آپ سے ہی سنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کے دن
حوروں کا مہر ادا کرنا چاہتا ہو وہ مسجد کی صفائی کرنا شروع کرے۔ جو مسجد سے ایک بال برابر بھی غلاظت دور کرتا ہے، نجاست دور کرتا ہے، دھواں مٹی دھول دور کرتا ہے، اس کو روشن کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر یہ دیتا ہے حوروں کے ساتھ اس کے مہر کے متبادل اس نیکی کو ادا فرما دیتا ہے۔ اب یہ اجر مجھے ملا اس لیے کہ میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے گھر کو صاف کیا کرتا تھا، صرف نماز ہی نہیں پڑھتا تھا۔ ہم آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ مولوی صاحب کا کام ہے، یہ مؤذن کا کام ہے، یہ خادم کا کام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس پر جھگڑا کیا کرتے تھے، کرہ ڈالا کرتے تھے کہ کون مسجد نبوی کی صفائی کرے گا، اور اس پر فضیلت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو آگے چلیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ایک روزہ رکھے گا اس کو ایک حور کی نکاح اللہ تعالیٰ اس کے بدل یعنی اجر دے دے گا کہ ایک حور کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور وہ حور ان حوروں میں سے ہوگی جو موتیوں کے خیموں میں پوشیدہ ہوں گی، اور اللہ ان کی تعریف یہ فرماتا ہے کہ یہ وہ خیمے ہیں جن میں ہر حور پر 70 حلے یعنی 70 قسم کے لباس اللہ ان کو عطا فرمائے گا، جن میں یاقوت ہیں، نگینے ہیں، مرجان ہیں، اور ہر عورت 70 قسم کی خوشبوئیں اللہ اس کو عطا فرمائے گا، ہر لہجہ خوشبو بدلے گی، اور پھر اللہ اس کے لیے 70,000 بچھونے عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس عورت کا اس مرد سے نکاح ہوگا، اور وہ کس صدقے ہوگا؟ جو مومن صدقے دل سے روزہ رکھے گا، جو صدقے دل سے روزہ رکھے گا، اور اللہ ہر عورت کے لیے 70,000 خدمت گزار مقرر فرماتا ہے جو اس کی خدمت کرتے ہیں، یعنی اس کی بھی کریں گے، اس کے شوہر کی بھی کریں گے، اور پھر حور کے شوہر کی خدمت کے لیے بھی اللہ 70,000 الگ سے خدمت گار مقرر فرمائے گا، اور ہر خدمت گار کے ہاتھ میں ایک سونے کا پیالہ ہوگا جس کے ہر نوالے کا الگ ذائقہ، اور اس کے شوہر کے لیے ہر دلجوئی کا سامان مہیا ہوگا، اور یہ صرف اور صرف اس بدل ہوگا کہ اس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ صدقے دل سے رکھا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب۔ اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا یہ واجب حکم ہے کہ جو شخص روزے نہیں رکھے گا وہ گناہ کبیرہ کرے گا۔ یعنی یہ عمل آج عمومی طور پر لوگ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر عذر پیش کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے تو کیا ہو رہا ہے، ہم جی جناب فلاں کو روٹی کھلا دیں گے، ہم زکوٰۃ دے دیں گے، ہم جناب فلاں کو کپڑے دے دیں گے۔ یہ ساری چیزیں نیکیاں اپنی جگہ، لیکن یہ روزے کا بدل نہیں ہے۔ بلا عذر روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان کو رمضان المبارک کی پہلی رات سرکش جنات اور شیطان کو جکڑا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور کسی دروازے کو پورا مہینہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا۔ یہ بات ہم نے بے شمار مرتبہ سنی، لیکن کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے اللہ سرکش جنات کو قید کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر بھی ہنستے ہیں کہ جی جب جنات قید ہو گئے، شیاطین قید ہو گئے تو گناہ کیوں ہو رہے ہیں، چوریاں کیوں ہو رہی ہیں، ڈاکے کیوں پڑ رہے ہیں؟ یہاں سرکش جنات کی بات کی گئی ہے، یہاں شیاطین کی بات کی گئی ہے، ابلیس کی بات نہیں کی گئی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ابلیس اور ہے، شیاطین اور ہیں۔ ابلیس اپنی پوری قوت انسانوں پر لگاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جو عادات 11 مہینے انہوں نے پکڑ رکھی ہیں، جو چور ہے وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ چور ہی رہے گا، جو بے ایمان ہے اگر وہ رمضان المبارک میں توبہ نہیں کرتا وہ بے ایمان ہی رہے گا، جو قاتل ہے توبہ نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا؟
قتل ہی کرے گا۔ پس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس پاک مہینے میں توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سرکش جنات اور شیاطین سے محفوظ کر دے گا۔ لیکن جو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، بدکاری میں مبتلا کر رہا ہے، زنا میں، سود خوری میں، بے حیائی میں، ناپ تول کی بے ایمانی میں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں فرمائے گا، وہ ابلیس کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ اس نے اپنی عادت بنا لی ہے۔ اور رمضان المبارک کا احترام اور اکرام اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زائل کر دیا، اس کے اوپر اس کا احترام ہی کوئی نہیں، اکرام ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک جنت ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سجائی جاتی ہے۔ اب جب ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سجائی جاتی ہے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جنت والے بھی ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب روزے شروع ہوں اور کب اللہ کے نیک بندوں کے اعمال جنت کے اندر داخل کیے جائیں۔ اس کے اندر مرنے والا، یعنی کوئی رمضان المبارک میں شخص تائب ہو کے مرا، وہ جنتی ہے، قطعاً جنتی ہے، اللہ اس کو جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر اس کے بے شمار گناہ کبیرہ بھی تھے، جتنے بڑے بھی تھے، اگر اس نے توبہ کر لی تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن جس نے جو تائب نہیں ہوا، جیسے ہم پچھلے جمعے ایک بات بیان کر رہے تھے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل بھی جہنمی ہے اور مقتول بھی جہنمی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ قاتل نے تو قتل کیا، مقتول قتل ہوا، تو دونوں جہنمی کیسے ہوئے؟ قاتل تو جہنمی تھا ہی تھا، مقتول کیوں جہنمی ٹھہرا؟ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاتل اس لیے جہنمی ہے کہ اس نے قتل کیا، اور مقتول اس لیے جہنمی تھا کہ وہ بھی قاتل کو مارنا چاہتا تھا، اس کا داؤ نہیں لگا، اس کی گھات میں وہ آیا نہیں، وہ انتظار میں تھا، وہ سارا دن اسی انتظار میں تھا کہ کب میں اس کو قتل کروں، لیکن یہ قتل ہو گیا، لہٰذا یہ دونوں ہی جہنمی ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک وہ یہ کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ کیا حکمت ہے؟ تو میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جنت میں قاتل اور مقتول دونوں کو جنت کے اعلیٰ مقامات پر دیکھتا ہوں، جنت کے اعلیٰ مقامات پر۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے یہ کون سے قاتل اور مقتول ہیں؟ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں مقتول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ان کو قتل کس نے کیا تھا؟ وحشی نامی حبشی نے، غزوہ احد کے موقع پر۔ کس موقع پر؟ غزوہ احد کے موقع پر ہندہ نے پیسے دیے تھے کہ بدلہ لینا ہے۔ غزوہ بدر میں جو بدترین لڑائی کفار مسلمانوں کے ساتھ ہارے، بدترین شکست ہوئی، اس کا بدلہ، کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹے کو قتل کیا تھا، بھائی کو قتل کیا تھا، تو ہندہ نے پیسے دیے وحشی حبشی کو کہ میں تجھے اتنی رقم دوں گی کہ تو اگر احد کے دن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے اور ان کا سینے سے کلیجہ نکالے اور میں اس کو چباؤں تو میں تجھے رقم دوں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، اس نے کلیجہ نکالا، چبایا، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سید الشہداء جو آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ہیں، آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس قدر محبت تھی کہ جس سال آپ کی شہادت ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا سال مسکرائے نہیں، پورا سال حضور روتے رہے، یعنی غمگین رہے، اس قدر حضور سے محبت تھی۔ اور اللہ کا کرنا عجیب ہوا کہ جب فتح مکہ ہوا تو اسی وحشی نامی حبشی نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے اس کے سارے سابقہ گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب وحشی حبشی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آیا کرتا تھا، حالت ایمان میں آیا کرتا تھا، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے گو کہ تو مسلمان ہے،
لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، میرے سامنے نہ آیا کر، تیرا چہرہ مجھے تکلیف دیتا ہے، کیونکہ تم نے میرے عزیز ترین چچا کو شہید کیا، تکلیف ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے، لیکن نفرت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ جا دفع ہو جا، بلکہ اس کو بھی دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ اب معاملہ بڑا عجیب ہوا کہ جب مسلمہ کذاب کا وقت آیا، مسلمہ کذاب کا وقت آیا، یعنی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحشی حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کام یہ لیا کہ ان کے ہاتھوں سے یہ فتنہ ختم ہو گیا، آپ نے اس کو قتل کیا، اور جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا کہ میں قاتل اور مقتول دونوں کو جنت میں دیکھتا ہوں، میں قاتل اور مقتول دونوں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ یعنی یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہے۔ بین اسی طرح کہ جن لوگوں کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، اگر وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لیں تو اللہ ضرور بے ضرور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اگر اس سے مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ اب یہاں یہ مثال میں نے اس لیے اتنی طویل آپ کو بات سنائی کہ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات ہوتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمناک ہو جایا کرتے تھے۔ اتنا بڑا گناہ کہ جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا ہو، لیکن وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے پداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے زبان اقدس سے یہ بشارت عطا فرما دی کہ یہ دونوں قاتل اور مقتول جنتی ہوں گے، دونوں قاتل و مقتول جنتی ہوں گے۔ درود پاک پڑھیں۔ اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی شخص کسی پر بہتان نہ لگائے، جھوٹ نہ باندھے، شراب نوشی نہ کرے، ورنہ تمام سال کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ جو نیکیاں یہ پہلے کر چکا، جو نیکیاں پہلے ہو چکی، اب اس نے جو گناہ کیے تھے وہ نیکیاں بھی ضائع ہو گئیں، اور گناہ جو روزوں میں کیے ان کی پداش میں اس کی نیکیاں بھی سابقہ برباد ہو گئیں۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ تم 11 مہینے کھاتے اور پیتے رہتے ہو، لذتیں اٹھاتے ہو، اللہ نے ایک مہینہ اپنے لیے مقرر کیا، کیا تم اس کا اکرام نہیں کرو گے، اس کی بے حرمتی سے نہیں بچو گے؟ پس جو اس کی حرمت یا اس کی عزت اور اکرام میں مشغول ہوتا ہے، اللہ اس کی نیکیوں کو محفوظ کر دیتا ہے، اور جو بے حرمتی کرتا ہے اللہ اس کو برباد فرما دیتا ہے۔ اچھا، اب اس میں بھی ایک بات ہے جو سمجھنے والی بڑی گہری بات ہے۔ آپ نوٹ کریں کہ جو ہمیں سحر اور افطار کے درمیان ہے وہ کن کن چیزوں سے منع کیا گیا؟ 3 چیزیں ہیں۔ کیا چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں جو روزے کو براہ راست توڑتی ہیں، یعنی ظاہری جو اس کی فاسد چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلے کھانا پینا، تیسرا جمع کرنا، یعنی مرد اور عورت ان کا تعلق یہ حرام ہو گیا، جیسے ہی روزہ رکھا تعلق حرام ہو گیا، کھانا حرام ہو گیا، پینا حرام ہو گیا۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پورا سال یہ چیزیں حلال تھیں، پورا سال پانی حلال تھا، جو ہم کما کے لا رہے تھے، گھر روٹی تھی، سبزی تھی، پھل تھی، سب جو بھی تھا، مشروبات تھے، دودھ تھا، وہ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، لیکن جیسے ہی روزہ رکھا تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کو حرام کر دیا۔ کیا کیا؟ حرام کر دیا کہ اب یہ چیزیں تمہارے لیے، حالانکہ وہ چیزیں حلال ہیں۔ کیا ہیں؟ اب جن چیزوں کو اللہ نے پہلے سے حرام کیا وہ تو حرام ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اب ایک ایکسٹرا حکم آ گیا، ایک ایکسٹرا آرڈنری کیفیت بن گئی۔ وہ کیا بنی؟ کہ اللہ نے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا، اور ایک مخصوص وقت کے لیے، سارا دن کے لیے نہیں، 24 گھنٹے کے لیے نہیں، ایک مخصوص وقت کے لیے۔ اور اب یہ جو حلال چیزیں حرام ہو گئیں تو اس سے اس کی حرمت واقع ہو گئی۔ اس کی حرمت کیا ہو گئی؟ واقع ہو گئی۔ حرمت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی دوست ہاتھ کھڑا کر کے بتائے گا حرمت کس کو کہتے ہیں؟ حرمت کے معنی ہے جس چیز کو اللہ حرام قرار دے دے، اللہ حرام قرار دے دے، اور وہ چیزیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں بری بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے سور کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے۔ سور کا گوشت کیا ہے؟
حالانکہ گندا ہے. شراب کیا ہے؟ حرام ہے حالانکہ گندی ہے. سود کیا ہے؟ حرام ہے حالانکہ گندی ہے. اس کی تو حرمت سمجھ میں آئی. لیکن کچھ چیزیں پاک ہیں, ان کی بھی حرمت ہے, ان کی بھی حرمت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں حرم پاک میں داخل ہو گیا. میں حرم پاک میں کون کون کس کس کو اللہ نے یہ سعادت دی؟ کو 2 ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے جنہوں نے حج اور عمرہ کیا. ماشاء اللہ. اب جب ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں تو کیا چیز حرام ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی آپ جتنی بار گئے ہیں, سب سے پہلے جب ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں تو کس حالت میں داخل ہوتے ہیں؟ احرام کی حالت میں. جے شاباش. کس چیز میں داخل ہوتے ہیں؟ احرام کی حالت میں. اور احرام بھی حرام سے ہی ہے. احرام کا مادہ بھی حرام سے ہی ہے, حرمت سے ہی ہے. احرام اصل میں کسی کپڑے کا نام نہیں ہے, کسی کپڑے کا نام نہیں, ایک خاص قسم کی لباس کی کیفیت کا نام ہے, جو 2 چادریں مرد پہنتا ہے اور عورت کا پورا لباس اس کا احرام ہے. اس کا کیا ہے؟ احرام ہے. اب احرام کی حالت میں کوئی دوست بتائے گا کیا کیا چیزیں منع ہوتی ہیں؟ دیکھیں, یہ بات سب سے پہلے کہ جب آپ نے احرام پہن لیا تو اس میں آپ شکار نہیں کر سکتے. حدود حرم میں شکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں حرام ہو گئی چیزیں. آپ وہاں جانور نہیں مار سکتے, مکھی بھی نہیں مار سکتے, مچھر بھی نہیں مار سکتے, کسی بھی زندہ چیز کو نہیں مار سکتے الا کچھ چیزیں ہیں, اس کی آگے پھر وہ ڈیٹیل اور ہے, وہ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں بیان کریں گے. آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے, درخت نہیں کاٹ سکتے. سمجھ گئے؟ احرام میں بے شمار چیزیں, حالت احرام میں اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. یعنی اس کا صرف مطلب یہ سمجھ لیں کہ جو چیز حرمت میں داخل ہو گئی اس پر ایک خاص قسم کے حکم کا اطلاق ہو گیا, اس پہ ایک خاص قسم کا حکم لاگو ہو گیا. سمجھ آ گئی بات؟ اب میں آپ کو دنیا میں مثال دیتا ہوں. ہم مسجد میں آتے ہیں, مسجد بھی حرمت والی جگہوں میں ہے, تو مسجد میں ہم ناپاک نہیں آ سکتے. مسجد میں, کیونکہ ہر مسجد بیت اللہ کا حصہ ہے, یہ بھی سمجھ لیں, ہر مسجد خانہ کعبہ کا حصہ ہے. مسجد میں, اس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. جو وہاں نہیں پہنچا وہ یہاں بیٹھ گیا, اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے. اور اس گھر میں اور اس گھر میں صرف اس کی حرمت کا, اس کی فضیلت کا فرق ہے, ورنہ یہ اس کا حصہ ہے, ورنہ یہ اس کا حصہ ہے. سمجھ آ گئی بات کو؟ اب آگے چلیں. مسجد میں ہم آئے تو ہماری حرمت کیا ہوئی؟ باوضو ہو, کم از کم پاک ضرور ہو, کم از کم پاک ضرور ہو. وضو ہے تو یہ سنت ہے, اگر وضو نہیں تو وضو آ کے کر لے, لیکن ناپاک نہ ہو, گندا نہ ہو, جنبی نہ ہو, احتلام والا نہ ہو, یا کسی بھی ایسی نجاست اس کے جسم پر غلیظہ یا خفیفہ نہ لگی ہو جس کے ساتھ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح رمضان المبارک کی بھی کچھ حرمتیں ہیں, رمضان المبارک کی بھی کچھ حرمتیں ہیں. اب رمضان المبارک کی حرمت یہ ہے کہ پانی نہیں پینا. کیا ہے؟ پانی کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن جیسے ہی روزہ رکھا پانی کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. کھجور کیا تھی؟ حلال ہے, لیکن جیسے ہی روزہ رکھا کیا ہوا؟ حرام ہو گئی. عورت مرد کے لیے, مرد عورت کے لیے حلال تھے, لیکن کیا ہوا؟ حرام ہو گئے. اب یہاں سے اس کی حرمت شروع ہو گئی. اس کی حرمت, جو اس حرمت کا تقدس دل میں رکھتا ہے, بظاہر پانی نہیں پی رہا لیکن دل چاہ رہا ہے میں پانی کو پیوں, دل چاہ رہا ہے میں اس کو ایک دفعہ چھو کے ہی دیکھ لوں, تو اس کا مطلب ہے اس نے حرمت اور تقدس کا خیال نہیں رکھا. یہاں صرف پینے سے مراد نہیں ہے بلکہ اس نظریے سے پانی کو چھوئے, حالانکہ وہ منہ میں کلی بھی کرتا ہے, غسل میں منہ میں کلی کرتا ہے, غرارے کی جگہ کلی کر رہا ہے, منہ ہاتھ دھو رہا ہے, ناک میں بھی تھوڑا پانی گیا, منہ میں بھی گیا, لیکن اس کے دل میں پانی کو حلق میں اتارنے کی طلب نہیں ہے. یہ اس کی حرمت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرمت. یعنی اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا اپنے دل میں یہ حرام جانے, اپنے دل میں حرام جانے, اس کو حرمت کہتے ہیں. ایسے ہی شراب بھی حرام ہے اس لیے کہ اس پہ اللہ کی حرمت داخل ہے.
کہ وہ دنیا میں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ کسی کی مال، کسی کی عزت وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس پر بھی حرمت داخل ہو گئی، اس پر بھی حرمت داخل ہو گئی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہ بیت اللہ تیری بڑی فضیلت ہے، تیری بڑی تحریم ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان، مال، عزت اور اس کی آبرو سے زیادہ نہیں، اس کی آبرو سے زیادہ نہیں۔ دیکھیں خانہ کعبہ سے بھی زیادہ فضیلت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو کو رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حرمت تو بظاہر خانہ کعبہ کی بڑی لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اشرف المخلوقات انسان ہے، تو اس لیے اس کی عزت بھی ہر چیز پر اللہ نے زیادہ کر دی ہے، اللہ نے اس کی عزت زیادہ کر دی ہے۔ درود پاک پڑھے۔ پھر اس مہینے کے اندر جو اہم ترین چیزیں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے، ہر چیز تو ساری اہم ہے، لیکن جن کی اہمیت فی الوقت ہمارے لیے بہت زیادہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پھر اس مہینے کے اندر ایک فضیلت ایسی ہے جو آپ سب کو پتہ ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کوئی بتا سکتا ہے لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ کیوں لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے؟ قرآن نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، ہم نے اس رات کے اندر کس کو نازل کیا؟ قرآن کریم کو۔ تو آپ یہ نہیں سوچ یاد آ رہا آپ کو کہ اس میں فضیلت کیا ہے کہ قرآن کے نزول کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی بابرکت ترین رات کو۔ پہلی تو فضیلت یہ شروع ہو رہی ہے کہ اللہ کا قرآن حضور کے سینے پر نازل ہو رہا ہے، اور کس رات میں ہو رہا ہے؟ لیلۃ القدر، اور مہینہ ماہ رمضان، ماہ رمضان۔ اسی لیے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں ادراک ہی نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے فضیلت والی رات ہے، اور 1000 مہینہ اگر کیلکولیشن ہم کریں تو یہ کم و بیش 83-84 سال بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 83 یا 84 سال۔ ایک رات کی عبادت اس سے زیادہ اللہ فضیلت عطا کرتا ہے۔ کیوں یہ رات اللہ نے عطا کی؟ کہ قوم بنی اسرائیل میں لوگوں کی عمریں 950 سال تھیں، اور حضور نے فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، یعنی اس سے زیادہ میری امت کی عمریں نہیں ہوں گی، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ اپنی جناب سے زیادہ عمر عطا فرمائے۔ حضور نے اپنی امت کی عمر اتنی بیان کی ہے کہ 60 سے 70 تک ان کی عمریں ہوں گی، یعنی یہ اوسط عمر ہوگی۔ پھر اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا، جو لوگ دین کے حریص تھے انہوں نے سوچنا یہ شروع کیا، جیسے ہم یہ سوچ رہے ہوں، ہمیں کوئی بزرگ یہ بات سنائے کہ بھئی جو تم سے پہلے ہمارے رشتہ دار تھے ان کو 1 مربع زمین ملتی تھی، کتنی؟ ہم کہیں جی ہمیں تو 5 مرلے ملی، ان کو 1 مربع ملی، تو مسئلہ تو کھڑا ہو گیا۔ اب اس میں تو حسد بھی پیدا ہوا، تقابل بھی پیدا ہوا۔ دنیا کی چیزیں بندہ ایسے ہی سوچتا ہے۔ کسی بزرگ عورت نے بتایا کہ بھئی جو تم سے پہلے ہماری نسل تھی اس زمانے میں سونا 10 روپے تولہ تھا، تو اب ہمارے تقابل پیدا ہو گیا کہ بھئی ہمارے تو 2 لاکھ سے بھی اوپر ہے۔ اب یہ تقابل اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ سنا کہ ان کی عمریں بنی اسرائیل کی 950 سال تھیں، تو 950 سال کی عمروں کی تو نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی اور ہماری عمریں بڑی چھوٹی، تو یہ تقابل جو ذہن میں پیدا ہوا، کیونکہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کی محبت کے لیے تھا، نیکیوں کے لیے تھا، تو اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ ان کو 1 رات ایسی عطا فرمائی کہ وہ 1 رات 83 سال کی عبادت سے بڑی رات ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی امت نہیں پہنچ سکتی۔ اگر ایک مومن اس کی 50 راتیں بھی اس کو پوری زندگی میں مل جائیں تو آپ 83 سالوں کو 50 سے ضرب دیں تو یہ تو ہزاروں سال بن جاتے ہیں۔ کتنے؟ ہزاروں سال بن جاتے ہیں۔ تو اتنی طوالت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایسا صیغہ استعمال کیا کہ الف شہر،
یہ رات یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں جتنی ہے. عربی زبان میں الف سے اوپر بڑا کوئی درجہ نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا لاکھوں کروڑوں، تو عربی زبان میں جب کسی چیز کو ہزاروں کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اربوں، کھربوں، کروڑوں، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو یہاں سے مراد صرف الف 1000 ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد ہے الف شہر، یعنی ایک رات اللہ نے ایسی عطا فرمائی جو اتنی بڑی ہے کہ جس کو دنیا کا کوئی کیلکولیٹر میجرمنٹ اس کی کر ہی نہیں سکتا، اس کی کیلکولیشن کر ہی نہیں سکتا، جو اللہ نے ہمیں رمضان المبارک میں عطا فرمائی ہے. اور وہ رات ہماری کیسے گزر رہی ہے؟ بس تراویح پڑھی 2-4، ہم نے جناب سجدے کیے، قرآن شریف پڑھ لیا، پھر وہی باتیں، وہی کام، صبح اٹھے تو وہی کام. لیکن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اس کی بار بار تلقین فرمائی کہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے نزدیک ہے، اور جو بندہ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے. درود پاک پڑھ. اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی بے حرمتی پر ناراضگی کا، بھی وہی حرمت کا دوسرا پہلو. وہ کیا ہے کہ جو شخص بے حرمتی کرتا ہے، یعنی اس کی قدر نہیں کرتا، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے قریب تھے. آپ نے ممبر پر پہلا پیر رکھا اور کہا آمین. کیا کہا؟ آمین. دوسرے پر پیر رکھا، پھر کہا آمین. تیسرے پر پیر رکھا اور کہا آمین. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی کہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی اور آپ نے 3 بار آمین 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 کہا، 3 بار آمین آمین کہا. فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر، یعنی ممبر کے پہلے جو اس کا سٹیپ تھا، اس کا ممبر کا حصہ تھا، اس پر قدم رکھا، سیڑھی پر قدم رکھا، تو جبرائیل آئے تو عرض کی یا رسول اللہ، ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ پا سکے، نہ روزہ رکھے، نہ تراویح پڑھے، نہ قرآن شریف پڑھے، قرآن کی تلاوت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے. تو میں نے کہا آمین. فرمایا دوسری بار کہا ہلاک ہو وہ شخص جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود پاک نہ پڑھے. پڑھیں ایک دفعہ درود پاک. اللہم سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ سیدنا. اور تیسری بار کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بوڑھا پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے. تو میں نے کہا آمین. اب اس میں جو پہلی آمین تھی وہ رمضان المبارک کی بے حرمتی پر ہے. اب ہم بے حرمتی کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کرتے، ہم تو ماشاءاللہ بہت نیک ہیں، صبح روزہ رکھتے ہیں، شام کو افطاری کرتے ہیں. یہ صرف ایک بے حرمتی نہیں ہے، اس کا ہمیں ادراک نہیں، بے شمار بے حرمتیاں ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بہت عرصہ پہلا نہیں گزرا وقت، ہم چھوٹے تھے، آج سے 40-35 سال پرانی بات لگا لیں. ہمیں یہ بات نظر آتی تھی کہ کوئی کھانے پینے کی دکان رمضان المبارک کے مہینے میں کھلی نہیں ہوتی تھی سوائے پھل کے یا سبزیوں کے. اور گوشت بیچنے والا بھی گوشت اس طرح بیچتا تھا کہ جیسے گوشت کا بیچنا بھی کوئی جرم ہو. بڑی وہ بھی پابندی اور پردہ داری کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس چیز کا اہتمام کرتا تھا کہ گوشت بھی ایک کھانے کی چیز ہے. تو عام آدمی روزہ دار جو لے کے جا رہا ہے یا دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے تو اس کی بھی پردے داری سے میں بیچوں. ہوٹل تو بڑی دور کی بات ہے، عام دکانیں جس پر کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی تھی لوگ ہٹا دیا کرتے تھے. اور آج اللہ ماشاءاللہ شاید کسی گاؤں دیہات میں چھوٹے موٹے اڈے پہ کوئی قدر کرنے والا ہو، جبکہ ہوٹل سر عام کھلے ہوتے ہیں. بلکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس ہوٹل پر کھانا اس دروازے سے نہیں پچھلے دروازے سے مل رہا ہے. یا پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کسی نے کھانا کھانا ہوتا تھا اس کو اڈے جانا پڑتا تھا. اڈوں پر، یہ جو اڈے نہیں ہیں جو بس کا اڈا ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، کیونکہ صرف مسافر کے لیے ہوٹل کھلا ہوتا تھا. تو جس نے جو وہاں پر کوئی شخص جاتا تھا تو وہ بھی منہ چھپا کے جاتا تھا کہ لوگ مجھے روزہ خور نہ سمجھیں یا میں بدنام نہ ہو جاؤں. اب تو سر عام ہر جگہ،
اور بچوں کو تربیت دی جاتی تھی کہ کوئی روٹی یا کوئی کھانے والا بسکٹ ہے، پھل ہے، وہ کھاتا ہوا باہر نہ گھر سے جائے، کہ اس میں بھی روزے کی بے حرمتی ہوتی ہے، روزے کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ عیسائیوں میں اس قدر روزے کی حرمت ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ اس کی حرمت میں آگے آگے ہوتے تھے۔ اب مسلمان ہی نہیں کر رہا تو عیسائیوں نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح بے حرمتی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی چیز خریدیں تو اس طرح خریدیں کہ اس کے خریدنے میں پردہ داری ہو، اس کے خریدنے میں پردہ داری ہو، کہ یہ عام دن نہیں ہے کہ جس میں ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، یہ عام دن نہیں ہے جس میں ہم بچوں کے لیے چیزیں لے جا رہے ہیں، کیونکہ گھر میں ہر بندے کا روزہ نہیں ہوتا۔ کچھ خواتین ہیں اگر وہ ایام کے ساتھ ہے تو ان پر روزہ فرض نہیں، تو ظاہری بات ہے ان کے لیے بھی کوئی چیز کھانے کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کوئی ضرورت ہے، وہ بازار سے لینی ہے۔ تو جتنی پردہ داری سے اہتمام کیا جا سکے کرنا یہ لازم ہے۔ بچے نے ہاتھ میں کھانے کا بسکٹ پکڑا ہوا ہے، ہم موٹر سائیکل پہ ہیں، سواری پہ ہیں، سائیکل پہ ہیں، تو یہ بھی رمضان المبارک کی بے حرمتی ہے کہ یہ احترام نہیں ہے۔ اگر یہ آج احترام بچے کے ذہن میں پیدا ہو گیا، انشاءاللہ اگلی پوری نسل اس کی احترام کرنے والی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر ہر وہ چیز، ہر وہ نظر جو ہم پہلے جس طرح استعمال کرتے تھے اب بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، غیبت ہو رہی ہے، فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، لمبے چوڑے قصے ہیں۔ اگر روزہ ان چیزوں سے ممانعت نہیں پیدا کر رہا تو یہ روزہ نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں جیسے احترام ہے، اسی طرح ایسی چیزوں کا بھی احترام ہے جو انسان کی روح کے اوپر دق پیدا کرتی ہیں، غفلت پیدا کرتی ہیں۔ گانے ہیں، تاش ہے، لوڈو ہے، گیمیں ہیں، یہ ہر چیز اس کی اسلام میں روزے کی حالت میں تو صریحاً ممانعت ہے، روزے کی حالت میں صریحاً ممانعت ہے، صریحاً ممانعت ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ چلو لوڈو کھیل لیتے ہیں، 2 گھنٹے فارغ ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں عموماً رواج ہوتا ہے، بزرگ بندے فارغ ہوئے تو تاش کھیل لی۔ شہروں میں بھی اب تو یہ عادت بڑی عام ہے، تو تاش کھیلنا، لوڈو کھیلنا، کوئی ذہنی کھیل میں مشغول کرنا، یہ بھی روزے کی حرمت کے خلاف عمل ہے، باطل عمل ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ شطرنج کا کھیل پیش کیا گیا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پناہ مانگی، فرمایا یہ شیطان کے کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ درے مارے جاتے تھے۔ یہ جو شطرنج ہے نا، اس پر درے مارے جاتے تھے جو شطرنج کھیلتا تھا، کہ جناب ادھر کی ادھر گوٹیں رکھ دی، ادھر کی ادھر رکھ دی۔ یہ دماغی کھیل سے اس قدر سختی سے منع کیا جاتا تھا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی سخت ممانعت تھی۔ اسی طرح روز قیامت ایک شخص کو حدیث پاک میں ہے کہ لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس کا کیا گناہ ہے۔ فرشتے اس کو مار رہے ہوں گے، نبی اکرم سفارش کرنا چاہتے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سفارش نہ کریں، یہ دعوے دار تو رمضان کا ہے لیکن اس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، اس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایک قبر میں ایک مردے کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو آپ نے سنا اور آپ اس کے لیے دعا کرنے لگے کہ یہ آگ میں مبتلا ہے، تو آواز آئی کہ اے علی اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ یہ وہ شخص تھا جو دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات کو گناہ کیا کرتا تھا، یعنی یہ وہ نہیں ہے جس نے روزہ نہیں رکھا، یہ روزہ رکھتا تھا اور رات کو وہی کرتوتیں، جس کو دن میں منع تھا تو رات کو اس سے منع نہیں ہوتا، یعنی روزے کی اس نے تکریم نہیں کی۔ روزے کی تکریم جو ہے وہ صرف روزے کے اندر ہی نہیں ہے بلکہ پورے 24 گھنٹوں میں روزے کی تکریم ہے، پورے 24 گھنٹوں میں روزے کی تکریم۔ یہ نہیں کہ صبح سارا دن رشوت نہیں لی اور کہا کہ بھائی 8:30 بجے آ جانا میں رشوت لے لوں گا، سود نہیں کھایا اب سارا دن تو نہیں کھایا
چلو 9:30 بجے آ جانا، تراویح کے بعد میں لے لوں گا. حرام چوری دن میں تو نہیں کی، رات کو کر لی کہ جناب اب تو روزہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے استہزاء یعنی مذاق کو اللہ ہلاکت قرار دیتا ہے. یہ بھی اللہ سے مذاقوں میں ایک مذاق ہے. اللہ اس استہزاء سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اللہ رب کریم جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سماعت کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے علاوہ کوئی اس حوالے سے سوال ہو تو 2 سوال کر سکتا ہے. ہاں، یہ چونکہ مسائل ابھی آگے آنے تھے لیکن چلیں اس کا جواب ہے. روزے کی حالت میں انجیکشن نہیں لگوایا جا سکتا، کیونکہ انجیکشن میں نیند اور ایسے انجیکشن ہیں جو بھوک اور پیاس کو ختم کر دیتے ہیں. تو پھر جب انجیکشن لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پانی لے لیا یا کھانا لے لیا، اس کی مقدار آپ نے انرجیٹک کوئی چیز لے لی تو آپ کا روزہ مکروہ یعنی فاسد ہو جائے گا، روزہ نہیں رہے گا. لیکن اگر جان جانے کا ڈر ہے، کسی کا بلڈ پریشر بہت لو ہو گیا، ہائی ہو گیا، کوئی زخم آ گیا، تو پھر وہ روزہ توڑ دے اور اس کا آگے جا کے کفارہ ادا کر دے. سمجھیے بات کو. تو اس حالت میں روزے کی حالت میں حقنہ لگوانا یعنی ٹیکہ لگوانا، انجیکشن لگوانا جائز نہیں ہے. ہاں، تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے اور روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. تو سنت موقدہ کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پڑھنا اس کی فضیلت ہے. روزہ ہر صورت میں رکھنا پڑے گا، خواہ تراویح پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی. دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. روزے کی حالت میں اگر بلغم اندر چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ بلغم اندر سے آئی تھی اور اندر ہی واپس چلی گئی. لیکن اگر کوئی شخص بار بار یہ عمل کرتا ہے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے یا تو وہ تسکین لے رہا ہے اور اس سے وہ راحت لینا نہیں چاہتا، اس کو نکالنا نہیں چاہتا، تو اس سے کیا ہوگا؟ روزہ مکروہ اگر یہ بار بار کرتا ہے. لیکن اگر بلغم پر اتنا خون ہے کہ خون بلغم پر غالب آ گیا، یعنی تھوک بھی ہے، ریشہ بھی ہے اور اس کے اوپر خون ہے، اور خون اتنا ہے کہ وہ بلغم کے اوپر نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں وہ اگر بلغم کو اندر لے جائے گا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں رہے گا. اسی طرح ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، اسی سے متصل ہے کہ ایک مکھی کے سر کے برابر کوئی چیز ہے اور اس کا سر اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک دانہ، چنے کا جو دانہ ہے اتنا برابر ہو گیا، ایسی کوئی چیز اندر نکلی گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو کراچی میں ایک دفعہ اس موضوع پہ بڑی بحث ہو رہی تھی کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز چلی گئی، بعض چیزیں تو اندر چلی جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا، اور بعض چیزیں اندر داخل ہو جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں اتنے سخت احکامات کیوں ہیں؟ تو فقہا جو اس زمانے کے بڑے جید اجل فقہا تھے، انہوں نے اس کی بڑی خوبصورت بات بتائی کہ اب دیکھیں کوئی چیز ایسی ہے جو انسان میں اتنی مقدار میں اندر جانی شروع ہو گئی کہ وہ ایک چنے کے برابر ہے، تو ہم کہیں کہ یار یہ اتنے سے کیا ہو گیا، اس سے کوئی بھوک تو نہیں ختم ہوئی، اس سے کوئی پیاس تو ختم نہیں ہوئی. اگر آپ ایک ٹیبلٹ دیکھیں، ایک ڈاکٹر کی دوائی دیکھیں تو کتنی بڑی ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ ایک چھوٹے چنے کے برابر، ایک چھوٹے یا چلے بہت لگا لے تو بڑے چنے کے برابر ہوگی. اگر ہم اس کو نگل لیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس کا ایفیکٹ ملتا ہے نا، بخار اتر جائے گا، درد رک جائے گی، اگر معدہ درد کر رہا ہے تو درد ختم ہو جائے گی، پخانہ آ جائے گا، کچھ نہ کوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی چیز کا بھی انسانی جسم کے اوپر اثر ہوتا ہے. 1400 سال پہلے جو فقہا تھے انہوں نے جتنے بھی مسائل مدون کیے، ہر ایک چیز پر اتنی باریک بینی سے غور کیا کہ اتنا چیز بھی اندر حلق میں اترنا یہ روزے کے فاسدات میں شامل ہو جائے گا، یعنی روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا، روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا. اب وہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس زمانے میں انجیکشن تو نہیں تھا. اس زمانے میں انجیکشن تھا، یہ نہیں ہے کہ انجیکشن آج کوئی نئی چیز ہے. 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 1100 سال پہلے بھی انجیکشن تھا. کیسے تھا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ ابھی خود مانیں گے. یہ سوئی دھاگا کیا چیز ہے؟ سوئی سے کپڑے سیتے ہیں نا، تو سوئی کیا چیز ہے؟ انجیکشن ہے. کوئی بھی چیز کسی میں ڈال دیں سوئی
تو کیا کرتی ہے، اس سے وہ نکل کر اگلی چیز میں داخل ہو جاتی۔ اس زمانے میں بھی سوئی کے ذریعے علاج تھا، سوئی کے ذریعے علاج تھا، حکماء سوئی کے ذریعے زخم صاف کرتے تھے، دوا دیا کرتے تھے، یا اگر کوئی مریض بے ہوش ہے تو اس کے جلد میں دوا ڈالنے کے لیے وہ سوئی اس طرح کی ہوتی تھی کہ اس کے اندر دوا ڈال کے منہ سے پھونک مار کے اندر جسم میں اتار دیا کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے بھی پہلے چیزیں موجود تھیں، یہ تو اس سے بھی پہلے چیزیں موجود تھیں۔ حکمت تو بہت پرانی چیز ہے، اس میں سرجری بھی بڑی پرانی چیز ہے، تو یہ چیزیں موجود تھیں۔ یعنی آج انجیکشن اس کی نئی صورت ہے، لیکن ہے یہ وہی چیز جو اس زمانے میں دوا پہنچانے کا ذریعہ ہوتی تھی، دوا پہنچانے کا ذریعہ ہوتی تھی۔ اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جناب کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس یعنی جو ٹیکا ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے کہ نہ تو اس سے پیاس ختم ہوگی، نہ بھوک ختم ہوگی، نہ طاقت آئے گی، یہ میرے لیے ایک ضروری چیز ہے، یہ میرے لیے ایک، تو پھر اس میں فقہا کی اجازت ہے، وہ کسی مستند فقیہ سے اس کا فتویٰ لے، اور دوران علاج وہ اگر حقنہ انجیکشن لگوا سکتا ہو اور اس کا طبیب اس پر علم رکھتا ہو، اس کی دوائی کی تحقیق کے بعد تو وہ اس کی اجازت دے دے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ 1000% میں سے 1% صورت ہوگی، 999% میں اجازت نہیں ہے، 999% میں اجازت نہیں ہے۔ اب اس کے متبادل اور چیزیں ہیں، جیسے ہماری ہومیوپیتھک ہے، حکمت ہے، اس میں ایسی چیزیں ہیں جو اگر جلد پر مل دی جائیں تو وہی کام کرتی ہیں جو انجیکشن کرتا ہے۔ تو ایسا علاج متبادل ڈھونڈ لیا جائے کہ جلد پر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پر آپ کے جسم کے اندر تکلیف ہو رہی ہے تو کچھ دوائیاں ایسی ہیں، اللہ نے جسم میں ایسے ایسے اعضاء رکھے ہیں، ان کے پوائنٹس رکھے ہیں، اگر اس پر مل دیا جائے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پرانے آپ بھی ہوتا ہے، پرانے زمانے میں کسی کی الٹی نہیں رکتی تھی تو کہتے تھے اس کے ڈولے باندھ دو، کیوں جی نسیم بھائی اس طرح ہی ہے، اس کے ڈولے باندھ دے، اس سے الٹی نہیں آئے گی۔ اب یہ علاج ہو گیا، اب یہ علاج ہو گیا۔ اب یہ علاج کیسا ہے، اس میں نہ حقنہ لگا، نہ ٹیکا لگا، نہ دوائی کھانی پڑی۔ ایسے بے شمار اب دنیا میں علاج آ گئے ہیں کہ جلد پر ہی دوائی لگانے سے جسم میں اس کے اثرات چلے جاتے ہیں، تو اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اور مطلوبہ نتائج بھی مل جاتے ہیں، اور بندہ اپنے بآسن طریقے سے روزہ مکمل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری طرف آ جائیں کہ قرآن نے خود کہا کہ روزہ دار اگر بیمار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، مسافر ہو تو روزہ نہ رکھے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بیمار روزہ نہ رکھے تو وہ روزہ نہ رکھے، وہ کیوں روزہ رکھ رہا ہے؟ سمجھ رہے نا بات کو؟ ایک بندہ ہے ہی اتنا بیمار کہ اس کو پتا کہ مجھے ٹیکا لگنا ہی لگنا ہے، ایک تو اچانک کیفیت ہو گئی نا، ایکسیڈنٹلی ہو گیا، حادثاتی طور پہ کوئی مرض آ گئی، لیکن جن لوگوں کے اوپر اس قدر مرض کی کیفیت ہے وہ روزہ نہ رکھیں، وہ روزے بعد میں پورے کر لیں، وہ روزہ بعد میں پورا کر لیں۔ اور اگر امید نہ ہو کہ میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، یعنی میں ٹھیک ہی نہیں ہونا، ایسی مرض لگ جاتی ہے، تو قرآن نے اس کا بھی حل دیا کہ وہ فدیہ دے، وہ اس کا فدیہ ادا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی راستہ اس کو عطا فرما دیا۔ تو ہر راستہ اس کے لیے موجود ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ جو بیمار ہے اس کے لیے تو قرآن نے حکم دیا کہ وہ روزہ نہ رکھے، وہ چھوڑ دے۔ اور مسافر، اتنا مسافر کہ اگر 100 کلومیٹر کا اس کو سفر کرنا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، اگر سہولت والا سفر ہے، جیسے بھی ٹرینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، تیز رفتار ہے، تو وہ روزہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر روزہ چھوڑ دے تو اس پر کوئی قدغن نہیں، وہ بعد میں جب سفر ختم ہو جائے اگلے مہینوں میں اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں، اس کے اس روزے میں اور اس روزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اور سوال ہو تو ضرور دوست پوچھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو چیز سنت موقدہ ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کی تاکید آ گئی ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی شخص بلا وجہ چھوڑتا ہے تو گناہ گار ہے، اگر کوئی وجہ ہے تو اس پر رخصت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مثلا مسافر ہے،
سنت موقدہ چھوڑ دے. اس علاقے میں وہ نیا ہے, وہ تراویح نہیں پڑھنا چاہتا, جانتا ہی کسی کو نہیں ہے, کوئی کاروبار میں مسئلہ ہے, سفر میں ہے, تو سنت موقدہ چھوڑ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عادت جو مقامی ہے اس پر تو یہ لازم ہے, اس پر یہ لازم ہے. کوئی اور سوال؟ قرآن مجید ایک سوال کیا اور جی. ہم کسی کے لیے فوت ہو جائیں گے اس کے لیے ارسال کرتے ہیں قرآن, کیا ہم اپنے لیے بھی ارسال کر سکتے ہیں؟ بالکل, ہر چیز پہلے ہے ہی اپنے لیے. ہم جب کسی کے لیے سال ثواب کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ثواب خود کرنا ہے. ہم نے ثواب خود ہم کریں گے تو کسی کو دیں گے نا. ہاں, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کسی غریب کو پیسے دینے ہیں, تو وہ پہلے آپ کے پاس ہوں گے تو آپ دیں گے نا, سمجھ گئے؟ تو اصال ثواب پہلے. اور یہ بھی جو جملہ ہے کہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صرف مرے والے کے لیے ہے, یا انا للہ و انا الیہ راجعون جو مردہ لوگوں کے لیے ہے, یہ بھی غلط ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون صرف موت کے لیے مخصوص نہیں ہے, رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرے ہوئے بندے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب اللہ کسی پہ بھی, میں آپ کو کہہ سکتا ہوں, آپ مجھے کہہ سکتے ہیں, اللہ آپ کہتے نہیں اللہ پر رحمت کرے, تو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تو عربی میں کہنے سے وہ اگر مخصوص ہو گیا تو غلط ہوگا. چلیں جی, پہلا حصہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ, تھوڑا دوست ریسٹ کریں.